افسوس سے بھری تصویروں کو دیکھ کر, ان کے چہروں کو دیکھ کر آپ یقین مانیے, یا یوں کہیے کہ حسرت سے بھری تصویروں اور چہروں کو دیکھنے کے بعد جو ہے دل ملول ہو جایا کرتا ہے. یہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, یہ جو کرسی اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, یہ جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, بڑے بڑے بنگلے ہیں, 2.5 فٹ اونچی گاڑی میں رہتے ہیں, پروٹوکول میں رہتے ہیں, آگے پیچھے ان کے لاؤ لشکر ہوتا ہے, کبھی آئیے نا ان لوگوں کو ذرا دیکھیں تو صحیح, جو ٹھیلے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ, وہ معصوم سے بچے کہ جو اپنی ماں کی اوٹ کے اندر اس پھل کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس پھل کو کھانے کو وہ ترس رہا ہوتا ہے, اور ماں کا دامن کھینچ کھینچ کے بار بار کہتا ہے کہ ماں کچھ لے لے ہمارے لیے, کچھ لے لے افطار کے لیے. اور ماں اور باپ جب وہ پھل کی ریڑے پہ کھڑے ہو کے اس کے نرخ پوچھتے ہیں, تو پوچھنے کے بعد وہ ایک حسرت کی تصویر بننے کے بعد بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے, ان کو اپنے دامن میں سمیٹتے ہوئے, اپنے سینے سے لگاتے ہوئے, بہلاتے ہوئے, پھسلاتے ہوئے, ان کو ایک بس یوں سمجھ لے کہ اگلی کمٹمنٹ کا, اگلی مرتبہ کا ایک لالی پاپ دیتے ہوئے جو لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن وہ اندر ہی اندر جو ماں باپ گھل رہے ہوتے ہیں, ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہم اپنے بچے کو کچھ نہیں دے سکتے, بچے کی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے, اس کی تمناؤں کو پورا نہیں کر سکتے. کبھی آئے نا ذرا دیکھیں تو صحیح اس ریڑے کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے, کبھی آئے نا کسی جھونپڑے کے اندر ذرا 2 منٹ بیٹھ کے تو دیکھیں کہ زندگی کتنی تعفن زدہ ہو گئی ہے. افطار کرنے تک کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, کھجوریں بڑی مشکل سے میسر آتی ہیں, سحری بڑی مشکل سے ہو رہی ہوتی ہے. کبھی آ کر دیکھیں تو صحیح, کبھی آ کر دیکھیں تو صحیح ان لوگوں کو کہ جن کے پاس جینے کے لیے سانسیں موجود نہیں ہیں. اب وہ یہ تمنا نہیں کرتے کہ جی ان کے بچے شاد و آباد رہیں, ان کو اچھی زندگی میں, اب تو وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ یا اللہ بس کسی طرح سے یہ زندگی تمام ہو جائے, اس کا چیپٹر کلوز ہو جائے, بند ہو جائے ہماری زندگی کی کتاب, کیونکہ ایسی زندگی سے تو موت اچھی ہے. وہ یہ دعا کرتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ صورتحال ہو گئی. کبھی آئیں تو صحیح صاحب اپنے حریری پردوں کے پیچھے سے نکل کر, اپنے لیوش لائف سٹائل کو چھوڑ کے, ذرا پروٹوکول کو چھوڑ کے آئیے, ذرا ایک عام آدمی کی زندگی کو دیکھیں تو صحیح. لوگ تباہ و برباد ہو گئے, معلوم ہے آپ کو, لوگ تباہ و برباد ہو گئے. ایک عام آدمی زندگی نہیں گزار پا رہا, اس کی زندگی اس حد تک اجیرن ہو چکی ہے. مجھے بڑے بڑے یہ جو ماہر معاشیات بیٹھ کے ٹی وی پہ درس دیتے ہیں, 30,000 روپے جو آدمی کما رہا ہے مہینے کے, جو 40,000 روپے 45,000 روپے کما رہا ہے, جو 1,500 روپے دہلی کی دیہاڑی کرتا ہے, میں آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں 40-45,000 روپے, مجھے ایک گھر کا کیلکولیشن کر کے بتائیے کہ کس طرح سے گھر چلے گا. نہیں چل سکتا, بالکل نہیں چل سکتا. دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر, فصلیں کاٹتے ہوئے کچھ ٹوٹی چوڑیاں, کچھ بک گئی ہیں دوستوں گندم کے سیر پر. بچیاں اپنی عصمتیں بیچ رہی ہیں, معلوم ہے آپ کو, عصمتیں بیچ رہی ہیں. ہاں عصمتیں بیچ رہی ہیں. میری آپ کی بیٹیاں, میری آپ کی بہنیں, میری آپ کی مائیں عصمتیں بیچ رہی ہیں. جی بالکل اسی طرح سے لوگ اپنے اعضاء بیچ رہے ہیں, لوگ اپنے بچوں کو فروخت کر رہے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. تعلیم والیم تو بڑھ گئی صاحب, چھوڑ دیجیے, وہ تو بات ہی دوسری ہے, وہ تو معاملہ ہی دوسرا ہے کہ تعلیم حاصل کرنی ہے, زندگی بہتر ہوگی, زندگی پرآسائش ہوگی, زندگی میں سکون ہوگا. یہ تو بھول جائیے آپ. ابھی تو بنیادی ضرورت سانس لینے پر ٹیکس لگا دیا آپ نے. بچوں کی انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ 2 کیلے, 1 سیب, 1 پکوڑا, 1 سموسا اور 2 کھجوریں. ارے یہ بھی نہیں دے پا رہے آپ, یہ بھی نہیں دے پا رہے آپ. یہ بھی اس وقت پاکستانی عوام کو میسر نہیں. میں اس ایلیٹ کی بات نہیں کرتا, وہ ایلیٹ نہیں ہے, وہ ایلیٹ اس کو بالکل الگ رکھے, بالکل الگ رکھے. میں پاکستانی عوام کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت 50% سے اوپر خط افلاس سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں. مہنگائی کا وبال. آپ صرف مطلب دکھاوے کو پریس کانفرنسز, ادھر چھاپا ادھر چھاپا, ادھر, یہ کیا ہو رہا ہے تماشا. یہ جو کمیشن, یہ جو لسٹ ہے نا, لسٹ, آفیشیل لسٹ, یہ میرے پاس موجود ہے, دکھائیے ذرا کیمرے میں, یہ لسٹ موجود ہے, یہ لسٹ. اس آفیشیل لسٹ کے آپ ریٹ اٹھائیے, اور یہ میں آپ کو ان آفیشیل, میں نے پوری کیلکولیشن کی ہوئی ہے, اس لسٹ کو آپ سامنے رکھ کے, زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. اور کمال یہ کہ جو بڑے بڑے برانڈڈ سٹورز ہیں ان کے اوپر کھلے عام وہ جو ہے اپنا ٹیگ پرائز لگاتے ہیں, اور اس کے اوپر وہ اس من مانی ریٹ کے اوپر جو چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں. کہاں ہیں آپ کے چھاپے والے, کہاں ہیں آپ کا قانون, کہاں ہیں آپ کے لوگ؟ سب ڈرامہ ہے, سب ڈرامہ ہے, سب ڈرامہ ہے.
ایک عام آدمی سے پوچھیں کہ مہنگائی کس حد تک ہو چکی ہے. بلیسنگز کا مہینہ, اللہ معاف کرے, اللہ معاف فرمائے. آپ نے مطلب اس نیچ میں لا کے کھڑا کر دیا لوگوں کو کہ صاحب لوگ جو ہیں بس اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کسی طرح سے مہینہ گزرے. کبھی اس دل ملاتے ہوئے بچے کو دیکھے تو صحیح جو ایک سموسے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے. کیا معلوم آپ کو کہ صورتحال کیا ہو گئی ہے. پھر اس پر عذاب یہ ہے, بجلی کے اتنے بڑے بڑے بل, گیس کے اتنے بڑے بڑے بل, جو گناہ کیا نہیں اس کا بھی حساب دینا پڑ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد پیٹرول کا ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے. دیتا ہوں نا میں آپ کو 30,000 روپے, 40-45,000 روپے, بنا کے دکھائیں کیلکولیشن کسی گھر کی نہیں بن سکتی. خدا کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو جملہ ادا کر رہا ہوں نا اس کو محفوظ کر لیجئے. ایسا نہ ہو پاکستان کے اندر وہ وقت آ جائے کہ لوگ سڑکوں پر کھڑے ہو کے گاڑیوں میں جانے والے, موٹر بائک پہ جانے والے لوگوں کو پکڑیں, روکیں, ان کو گریبان سے پکڑیں. جب ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو تمہارے پاس کیوں ہے؟ اور وہ وقت آنے والا ہے خدا نخواستہ, ہم ایک دوسرے کو بھموڑنا شروع ہو جائیں گے. اسلامی فلاحی ریاست تباہ کر کے رکھ دیا سارے معاملے کو. اللہ تعالیٰ میں عقل سلیم عطا کرے.